کہ وہ آپ کو شفا دے. ڈاکٹر کے پاس یہ علم کہاں سے آ گیا جس سے وہ پہچانے کہ کیا بیماری ہے اور اس بیماری کا کیا علاج ہوتا ہے؟ وہ علم بھی تو اللہ ہی نے عطا کیا اس کو. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا نہ ہوتی تو کسی ڈاکٹر کی مجال نہیں تھی کہ وہ کسی بیماری کو پہچان سکتا، اس کا علاج کر سکتا. اور جو دوا اسے تجویز کی کہ یہ دوا کھا لو، اس سے تمہیں آرام ملے گا، تو اس دوا میں تاثیر کس نے پیدا کی ہے؟ ڈاکٹر نے پیدا کر دی تھی. وہ تاثیر پیدا کرنے والا کون ہے؟ لہذا جب کسی ظاہری سبب کو اختیار کرو تو ساتھ میں یہ سمجھو، یہ دل میں تمہارے یہ احساس بیٹھا ہوا ہونا چاہیے کہ اس چیز میں بذات خود نہ کوئی تاثیر ہے، نہ اس کے اندر طاقت ہے، نہ اس کے اندر قدرت ہے کہ میری مدد کر سکے، لیکن تاثیر اور مدد اور قدرت جو ہے وہ تمام تر اللہ جل جلالہ کی ہے. لہذا دوا بھی کھاؤں گا، ڈاکٹر کے پاس بھی جاؤں گا، لیکن مدد مانگوں گا اللہ سے کہ اللہ میں نے یہ طریقہ تو اختیار کر لیا، لیکن اس میں تاثیر آپ ہی پیدا فرمائیں. کیونکہ دوا، آپ نے اس بات کا تجربہ کیا ہوگا، اور ہم لوگ تو کیا تجربہ کریں گے، ہم تو ڈاکٹری واکٹری جانتے نہیں. ہمارے ایک دوست بڑے مشہور ڈاکٹر جنہوں نے ساری زندگی لوگوں کا علاج کیا، ہسپتال کے سربراہ رہے، وہ فرمایا کرتے تھے آخر میں، مجھے ان کا جملہ یاد رہتا ہے، فرمایا کرتے تھے کہ میری ساری زندگی کا تجربہ یہ ہے کہ جب دوا کسی مریض کے اندر، مریض کے جسم میں جاتی ہے تو کہیں اور پوچھتی ہے کہ کیا کروں، فائدہ کر دوں یا الٹی پڑ جاؤں. یہ کہیں اور پوچھتی ہے، جب وہاں سے جواب ملتا ہے تو اپنا کام کرتی ہے. فرمایا ساری زندگی کا تجربہ یہ ہے کہ ایک ہی دوا ہے، ایک ہی مریض ہے، ایک ہی بیماری ہے، ایک ہی جیسے حالات ہیں. ایک وقت میں وہ دوا دی، فائدہ کر گئی، دوسری مرتبہ اسی بیماری میں اسی آدمی کو انہی کیفیات میں وہ دوا دی، مٹی ہو گئی، کچھ فائدہ نہ ہوا، بیماری کیوں کہ تیوں رہی، بڑھتی چلی گئی. تو فرماتے تھے کہ میری ساری زندگی کا تجربہ یہ ہے کہ یہ ساری دوائیں جتنی بھی ہیں یہ کہیں اور سے ان کا نظام چل رہا ہے، وہ پیٹ میں جانے کے بعد کہیں اور پوچھتی ہیں کہ یا اللہ میں کیا کروں، اس کا فائدہ کروں یا الٹا نقصان پڑ دوں. تو اس لیے جو بھی سبب ہم اس دنیا میں اختیار کرتے ہیں وہ اس میں یہ سبب اختیار کرنا ہے. حقیقی مدد جو ہے وہ سوائے اللہ کے کسی اور سے نہیں مانگی جاتی. تو تنبیہ یہ کی جا رہی ہے کہ جب تم ان اسباب کو اختیار کرو تو ساتھ میں ذرا دھیان کر لیا کرو کہ یہ اسباب کچھ بھی نہیں ہے. جب تک کہ مسبب جو ان اسباب کا پیدا کرنے والا ہے، جس کے ہاتھ میں قدرت ہے، جس کے ہاتھ میں طاقت ہے، جب تک وہ تاثیر پیدا نہیں کر دے گا کچھ بھی نہیں ہوگا. لہذا مدد اصل میں اسی سے مانگنی ہے. دوا کرو اور مدد مانگو. یا اللہ دوا تو کھا رہا ہوں، اپنی رحمت سے اس کے اندر تاثیر پیدا فرماتی. یا اللہ باہر نکل تو رہا ہوں روزگار کی تلاش میں، لیکن اے اللہ آپ ہی اپنی رحمت سے مجھے روزگار عطا فرما دیجیے. یا اللہ تجارت کے لیے دکان کھول کر تو بیٹھا ہوں، لیکن اس میں گاہک بھیجنا اور اس کے اندر نفع دینا یہ آپ کی قدرت میں ہے، اے اللہ آپ ہی عطا فرمائیے. لہذا یہ ساری مددیں جو ظاہر دنیا میں ہم مانگ رہے ہیں یہ محض اسباب ہیں، لیکن حقیقی مدد سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی اور سے نہیں مانگی جا سکتی. کبھی یہ اعتقاد نہ کرنا کہ اس دوا میں تاثیر ہے، اس سبب میں تاثیر ہے. تاثیر اللہ کی دی ہوئی ہے. جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا نہیں فرمائیں گے اس وقت تک کبھی تاثیر پیدا نہیں ہوگی. یہ جاہلیت کے زمانے میں، زمانے جاہلیت میں یہ عقیدے پھیلے ہوئے تھے کہ فلاں چیز جو ہے وہ اس میں بذات خود یہ تاثیر ہے کہ وہ یہ کام کر بیٹھے گی. فلاں ستارہ نکل آئے گا تو بارش ہوگی،
تو یہ ان کے ہاں ایک عقیدہ تھا کہ فلاں ستارہ جس وقت نکلے گا تو بارش ہوگی، اور بارش جو ہے وہ براہ راست اس ستارے سے وابستہ ہے، وہ ستارہ ہے جو بارش بھیجتا ہے۔ تو آج ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حدیبیہ کے موقع پر صبح کے وقت میں نماز فجر کے بعد دیکھا کہ ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ تو آپ نے نماز کے بعد صحابہ کرام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ آج اس بارش میں ہمارے انسانوں کے دو فریق ہو گئے ہیں، یعنی ایک فریق وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ ہمیں بارش ستارے نے دی، اور ایک فریق وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ ہمیں تو بارش اللہ نے اپنی رحمت سے عطا فرمائی۔ تو بارش سے دونوں فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن پہلے والا جو ہے وہ اس بارش کے نتیجے میں کفر میں جا رہا ہے، شرک میں جا رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ ستارے نے مجھے بارش دی، اور دوسرا فریق جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر، اس کی رحمت پر ایمان لا رہا ہے، لہذا اس بارش کے نتیجے میں اس کے نام اعمال میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو جو کوئی بھی واقعہ پیش آئے تو مانگو، اللہ سے مانگو کہ یا اللہ آپ عطا فرمانے والے، جو ظاہری اسباب ہیں بے شک اختیار کر لو، لیکن دینے والا سوائے اللہ کے کوئی اور نہیں، ظاہری اسباب کو اختیار کرنا۔ اسی میں یہ پہلو بھی آتا ہے کہ ظاہری اسباب جو ہیں وہ زندوں سے تو اختیار کیے جا سکتے ہیں، کہ آدمی بیمار ہے، ڈاکٹر کے پاس چلا گیا، اس سے دوا لے لی، ایک سبب اختیار کر لیا، لیکن جو دنیا سے جا چکے، کوئی ڈاکٹر مر گیا فرض کرو، بڑا ماہر اور بڑا حاذق طبیب تھا، ہزاروں لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا، ہزاروں لوگوں نے علاج کیا، اللہ نے فائدہ عطا فرمایا، جب دنیا سے چلا گیا تو اب آپ اس سے مدد مانگو، اس سے کہو بھائی ڈاکٹر صاحب، فلاں ڈاکٹر صاحب میری بیماری کے لیے کوئی دوا کر دیجیے، تو یہ ہو نہیں سکتا، اس واسطے کہ دنیا سے جا چکا، جب دنیا میں تھا تو اس کو سبب بنایا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور اس سے آپ مدد اس معنی میں مانگ سکتے تھے کہ بھائی ایک ظاہری سبب ہے، اگرچہ تاثیر اللہ کی طرف سے، لیکن دنیا سے اٹھ جانے کے بعد، دنیا سے چلے جانے کے بعد پھر اس کا کوئی کردار دنیا میں باقی نہیں رہا، اس واسطے اسے نہیں مانگ سکتے۔ یہ حال اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں، اولیاء اللہ اور بزرگوں کا ہے کہ جب تک وہ زندہ ہیں آپ ان سے جا کر دعا کروا سکتے ہو کہ بھئی ہمارے واسطے دعا کر لیجئے، اللہ تعالیٰ ہمیں فلاں بیماری سے نجات دے دے، اللہ